اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بالغیب کے حوالے سے دو نشست یا دو گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اسی لیے میں نے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت کا آدھا حصہ و شاید آدھے سے بھی کم حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اعلان ہوتا ہے کہ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی ریب کی، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت دینے والی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پھر متقین کی صفات شروع ہوتی ہیں، متقین کی کیا کوالٹیز ہو سکتی ہیں اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، مگر اس میں سب سے پہلی بات ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے. بغیر غیب پر ایمان لائے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں بن سکتا ہے. اور اسلام کے تین بنیادی عقیدے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور قیامت. اس کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ تینوں عقیدوں پر ذرا سا غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ان تینوں میں سے کہ جو انسان کو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہو. توحید، اللہ انسان کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اس سلسلے میں کہ نہ صرف یہ کہ انسان اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ قیامت کے میدان میں بھی انسان اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اور وہ بڑی ایک طویل بحث ہے، بڑی علمی بحث ہے کہ انسان ایک محدود مخلوق ہے. ظاہر ہے کہ محدود مخلوق لامحدود کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتی ہے. وہ تو اہل بیت قیامت کے میدان میں ہوں گے، وہ ہر ایک کے نام اعمال کے اعتبار سے پروردگار کے حکم سے فیصلہ کریں گے کہ کون کیسا ہے، کس نے کیا عمل انجام دیا ہے. تو سب سے پہلا عقیدہ کہ توحید یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے. دوسرا عقیدہ رسالت. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب، ہم نے تو رسول کو نہیں دیکھا، ہمارے زمانے میں تو رسول نہیں ہیں، مگر آج سے 1400 برس پہلے جو مسلمان وہاں موجود تھے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا تھا، اور اس طرح سے دیکھا تھا کہ ان کا بچپنا ان کے سامنے تھا، ان کی جوانی ان کے سامنے تھی، اور بڑھاپا بھی بعض صحابہ کے سامنے پیغمبر کا موجود تھا. تو انہوں نے رسول کو تو دیکھا تھا. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ دوسرا عقیدہ یعنی رسالت کا عقیدہ وہ ہے کہ جس کو بھی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. تو میری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ انہوں نے رسول کی ذات کو دیکھا تھا، رسول کو جسمانی حالت میں دیکھا تھا، مگر رسول کی رسالت کو دیکھنا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. رسالت وہ چیز ہے کہ جس پر جبرائیل امین وحی نے لے کر آتے تھے، نہ جبرائیل کو کسی نے دیکھا ہے، نہ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہی ان کا آنا اور جانا کسی کی نگاہوں میں ہے. تو اصل جو منصب اور جو عہدہ پیغمبر کو عطا کیا گیا تھا وہ رسالت تھا. اور رسالت وہ چیز ہے کہ وہ نظر نہیں آتی. یعنی اگر فرض کیجئے کہ آج کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسالت کا منصب وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا ہے. لہذا بنیادی عقیدوں میں سے دوسرا عقیدہ بھی وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا ہے. قیامت، کم از کم ہمیں اس دنیا کی حد تک تو قیامت نظر نہیں آتی ہے. ہم دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے کہ قیامت کیا ہے. بلکہ اگر فرض کیجئے کہ وہ شخص انتقال کرتا ہے تو انتقال کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں. میں نے کسی کتاب میں ارسطو کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس نے اپنے ایک مقام پر یہ کہا تھا کہ میرے ذہن میں جب میں غور کرتا ہوں، جب میں غور و فکر کرتا ہوں تو میرے ذہن میں سینکڑوں سورج روشن ہوتے ہیں، مگر جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں کہ انسان پر مرنے کے بعد کیا بیتے گی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو مجھے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہوتا. جبکہ وہ بابائے فلسفہ تھا،
عقل و شعور کا بابا تھا وہ، اس انداز سے اس نے لوگوں کو عقل کے اصول کو سمجھائے ہیں کہ جو آج تک قائم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو کیا ہوگا یا انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ فقط وحی الہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پیغام پہنچا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ یہ ہوگا، ورنہ کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ معلوم کرنے کا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو اب ذہن نشین رکھ لیجئے کہ ایمان بالغیب یہ تینوں عقیدوں میں شامل ہے۔ ہم نے پروردگار کو نہیں دیکھا ہے، غیب میں ہے، مگر ہمیں ماننا ہے۔ ہم نے رسول کو دیکھا ہے مگر رسالت کو نہیں دیکھا ہے، یہ غیب میں ہے، مگر ہمیں ماننا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں تو بہت دور کی بات ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے، مگر ہمیں اس کو ماننا ہے، دل سے اس کا عقیدہ رکھنا ہے۔ تو ایمان بالغیب اتنی اہم چیز ہے کہ تینوں عقیدوں کو اس میں سمود دیا گیا ہے کہ غیب کا ایمان رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور جتنا یہ غیب کا ایمان بڑھتا جائے گا، یعنی ظاہر ہے کہ غیب کا ایمان غور و فکر کرنے ہی سے بڑھے گا، انسان جتنا غور و فکر کرتا جائے گا اتنا غیب پر اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے عام طور پر توحید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کو ماننے کی جو بہت ساری دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں بہت سادہ سی دلیلیں بھی موجود ہیں اور بہت پیچیدہ قسم کی فلسفیانہ دلیل بھی موجود ہیں، مگر جو اس پر زیادہ غور کرتا جاتا ہے وہ پروردگار کی معرفت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ رسول کا بھی ہے۔ رسول کا معاملہ اس انداز سے ہے کہ جیسے فرض کیجئے کہ ہم نے جہنم کی آگ کے بارے میں فقط سن رکھا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے فقط روایات میں جہنم کی آگ کے بارے میں فقط سن رکھا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی۔ فرض کیجئے کہ دنیا کی آگ کے بارے میں بھی ایسے ہی ہو کہ ہم نے نہیں دیکھا دنیا کی آگ کو، اور کسی نے ہمیں بتایا کہ دنیا کی آگ ایسی ہوتی ہے، اور اس کے بتانے سے ہمیں یقین حاصل ہو گیا، تو یہ بھی ایک یقین کا درجہ ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہم آگ کو سامنے دیکھ لیں، اس میں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھ لیں، اس کی گرمی کو دیکھ لیں، تو یہ بھی یقین کا درجہ ہے، مگر اس درجے سے بلند درجہ ہے۔ ہم نے کسی سے فقط سنا تھا آگ کا، یہ یقین کا ایک درجہ ہے، مگر اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لے، اس میں سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ لے، اس کی گرمی کو دیکھ لے۔ اور تیسرا یقین کا درجہ کون سا ہے کہ انسان خود کسی طرح سے آگ میں چلا جائے، تو آگ میں جانے کے بعد تو اس کو 100% کامل ترین یقین ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جس طرح سے یہ یقین کے 3 درجے ہیں کہ انسان فقط آگ کو سنتا ہے، یا دوسرا درجہ یہ کہ آگ کو دیکھتا ہے اور اس کی گرمی کی شدت کو محسوس کرتا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ خود آگ میں چلا جائے، تو جیسا آگ کے بارے میں یقین ہو جائے گا، انبیاء کو قیامت کے بارے میں اور باقی سارے عقیدوں کے بارے میں بالکل ایسا ہی یقین ہوتا ہے جیسے انسان آگ میں چلا گیا ہے، اتنا یقین ہوتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنا ایمان بالغیب بڑھتا چلا جائے گا، انسان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کا مرتبہ اسی طرح سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے جو ایک چھوٹی سی بات کہی جاتی ہے کہ عابد کی 70 رکعت اور عالم کی 2 رکعت، عالم کی 2 رکعت افضل ہے عابد کی 70 رکعت سے۔ وجہ یہ کہ وہ بہت ساری بھی چیزیں اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی معرفت کی بنیاد پر وہ جانتا ہے، اور اس لیے اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایمان بالغیب میں اضافہ ہوگا تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ عبادتیں کم سے کم ہوں گی اس کی، مگر اجر اس کا زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ابھی جیسے میں نے مثال پیش کی کہ عبادت فقط 2 رکعت ہے، یعنی ایک آدمی فقط 2 منٹ عبادت کرے اور ایک شخص سے 2 گھنٹے کا پورا عبادت کا پیکج ہو اس کا، تو 2 گھنٹے کا عبادت کا پیکج، مگر یہ اتنا مرتبہ نہیں رکھتا ہوگا جتنی 2 منٹ کی عبادت مرتبہ اور مقام رکھتی ہے۔ وجہ یہ کہ اس کی معرفت زیادہ ہے، ایمان بالغیب کے مرتبے پر یہ اعلیٰ منزل پر فائز ہے، چنانچہ یہی چیز ہے۔ اور اب اس میں آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ بالکل ہمارے بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے اصول دین، اصول عربی زبان میں جڑوں کو کہتے ہیں، تو جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں ہمیشہ۔ اب اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں، ہرا بھرا ہے، اس کا تنا بہت چوڑا ہے، اس کے پتے ہرے بھرے ہیں، اس میں پھول لگے ہوئے ہیں، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے
کہ اس درخت کی جڑیں بہت طاقتور ہیں، بہت توانا ہیں، اگرچہ نظر نہیں آ رہی ہیں، جڑیں نظر نہیں آ رہی بالکل. تو اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی کے اعمال میں کمزوری دیکھیں، اس کی دنیاوی زندگی میں اس کا عمل اگر کمزور دیکھیں، تو پھر یہ لا محالہ کہنا پڑے گا کہ اس کی جڑ میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، جس کی وجہ سے عمل میں کمزوری آ رہی ہے. اس لیے کہ جس درخت کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، جڑیں سوکھ جاتی ہیں یا جڑیں بیمار پڑ جاتی ہیں، تو لا محالہ پھر اس کے نہ پتے صحیح سلامت بچتے ہیں، نہ پھول صحیح سلامت بچتے ہیں، نہ اس پر صحیح طرح کا پھل آتا ہے. چنانچہ ایمان بالغیب مضبوط بنانا یہ زیادہ اہم ہے تاکہ مختصر عمل میں انسان زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.